جی ناظرین، میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارے گھر میں ایک ریڈیو تھا، بہت بڑا ریڈیو مارکونی کا، میرے فادر کا تھا، اور میری خالہ اس پہ بیٹھ کے خبریں سنا کرتی تھی. وہ میرے گھر میں ابھی بھی موجود ہے، لیکن اب وہ ایک طرح سے اینٹیک کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یہ 60s میں 50s میں ریڈیو سیٹس اور ٹیلی ویژنس اور میوزک پلیئرز یہ ایک فرنیچر کا پیس سمجھے جاتے تھے. ایک گھر کا کونا اچھا خاصا ایریا گھیر لیتے تھے یہ، اور ان کو فرنیچر کا ایک خوبصورت پیس سمجھا جاتا تھا. ریڈیو کی خبریں بھی سنی جاتی تھیں، میوزک بھی سنا جاتا تھا، لیکن وہ ایک فرنیچر بھی تھا. اسی طرح RCA اور زینت بڑی مشہور کمپنیز تھیں، امریکن کمپنیز تھیں ساری. پرانی بات کر رہا ہوں، نیشنل اس وقت نہیں ہوتی تھی، توشیبا اس وقت نہیں ہوتی تھی، سامسنگ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ زینت اور میں نے آپ کو بتایا RCA. اچھا، ان کا سیل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ یہ بھی میں آپ کو، بڑی مزیدار کہانی ہے، سنیں صحیح آپ. ان کا سیل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اتنا ان کی باڈیز بڑی تھیں سائز کے، RCA اور زینت نے اپنے سیل سینٹر بنائے ہوئے تھے. ہیوج مالز کے اوپر سیل سینٹر تھے، آپ وہاں پہ جاتے تھے اور جا کے اس پہ اور کچھ نہیں بکتے تھا، وہ صرف یہی ٹیلی ویژن ریڈیوز اور میوزک پلیئرز کے لیے تھے. اچھا، یہ جو ٹیکنالوجی اس زمانے کی تھی 50s اور 60s کی، اس میں الیکٹرانک ٹیوبز استعمال ہوتی تھیں. آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں الیکٹرانک ٹیوبز. اب یہ ہوا کہ اس میں جو ان کا پیسہ بنتا تھا، بڑی مہنگی چیز تھی یہ، فرنیچر ہی بڑا مہنگا ہوتا تھا یہ، وہ اس میں یہ کوئی خاص پروفٹ نہیں بناتے تھے اس کو سیل کر کے. تو یہ سارے پیسے جو بناتے تھے، جو پروفٹ ان کا بنتا تھا، جو بزنس ان کا چلتا تھا RCA اور زینت کا، وہ اس بیس پہ چلتا تھا کہ ہر 6 مہینے کے بعد 5 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ٹیوب فیل ہو جاتی تھی، اور ان کا بندہ بھاگا ہوا آتا تھا، یا آپ اس کو لے کے جانا تو بہت مشکل تھا، اتنا بھاری چیز تھی، اور وہ ٹیوب ریپلیس کرتا تھا اور پیسے لے کے. یہاں پر ان کا بزنس چلتا تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہمارا جو یہ مارکونی کا ریڈیو تھا، اس میں اگر کبھی خراب ہو جاتا تھا تو ہم پیچھے سے اس کا کور کھول دیتے تھے خود سے ہی، اور اندر جھانکتے تھے. ٹیوبز کے اندر فلامنٹ جل رہی ہوتی تھی. اگر کسی ٹیوب کی فلامنٹ نہیں جل رہی، اس کا مطلب وہ جل گئی، اور وہ ہم نکال لیتے تھے اور ٹیلی فون پہ یا کسی کو بازار میں کہ یہ ٹیوب ہمیں چاہیے، اور وہ آ کے خود ہی لگا دیا کرتے تھے. تو سارا بزنس جو چلتا تھا وہ ریپلیسمنٹ آف ٹیوب پہ چلتا تھا. اب ناظرین، سونی واکمین ٹیپ ریکارڈر اور ٹرانسسٹر ریڈیو چھوٹا سا، وہ انہوں نے بنایا سونی والوں نے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بنایا جو یہ بڑے فرنیچر والے RCA کے، زینت کے ٹیلی ویژن اور ٹی وی اور ریڈیو اور میوزک پلیئر افورڈ نہیں کر سکتے تھے. ان کے لیے بنایا، اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا، ورکرز کے لیے بنایا. $3-4 کا مل جاتا تھا یہ اس زمانے میں، 60s کی بات ہو رہی ہے. جب انہوں نے امریکہ میں اس کو مارکیٹ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے RCA والوں سے کہا کہ ہم یہ یہاں پہ رکھ دیتے ہیں، آپ رکھوا دیں گے، ہم ہماری بھی بیچ دیا کریں، ہم کچھ پروفٹ آپ کو دے دیں گے. تو انہوں نے کہا کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا $5-6 کا ہوگا. $3 کو ماڈل مختلف تھے، لیس دین $10. تو انہوں نے کہا اس پہ کتنے پرسنٹیج آپ ہمیں پروفٹ دیں گے؟ تو یہ تو بات نہیں بنے گی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ اس کے اندر جو ٹیوبز ہیں وہ کتنے عرصے بعد جل جاتی ہیں؟ اس لیے کہ اصل تو پروفٹ ہم اپنا جو بناتے ہیں وہ RCA والے اور زینت والے وہ ریپلیسمنٹ پارٹس کی ریپیئر پہ بناتے ہیں. تو اس پہ سونی والوں نے کہا کہ اس کے پارٹس تو جلتے ہی نہیں، تو ہمیشہ کے لیے تھیوریٹیکلی ہمیشہ کے لیے یہ چلتا رہے گا. میکینیکل پارٹس میں کچھ گڑبڑ ہو جائے گی لیکن چلتا رہے گا. اس کو آپ پھینک دیں اس کے بعد، لیکن ریپیئر کوئی نہیں کرائے گا اس کو. انہوں نے کہا پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہمیں رکھنے کا، ہم تو یہ ماڈل تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، یہ آپ نے کیا چیز بنائی ہے. اس لیے کہ یہ ٹرانسسٹر بیس تھا. ٹرانسسٹر مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے تھے. ٹرانسسٹر چھوٹے تھے، ریلائبل تھے، ان کی انفائنائٹ لائف ہوتی تھی، وہ ٹیوبز کی طرح جل نہیں جاتے تھے کچھ عرصے کے بعد. ان کی بہت زیادہ اچھی کوالٹی میوزک کی نہیں پرووائڈ کرتے تھے، لیکن چھوٹی والیوم میں وہ ٹھیک ٹھاک کام کرتے تھے. تو اب سونی والے مشکل میں پڑ کے کیا کریں؟ انہوں نے سوچا کہ ہم یہ ویجیٹیبل کی دکانوں میں، یہ جو عام دکانیں ہوتی ہیں جس میں سب کچھ ملتا ہے، لوگ شاپنگ کرنے کے لیے گوشت خریدنے جاتے ہیں، اور وہاں کاؤنٹر کے اوپر جب وہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں وہاں پر اس کو رکھوا دیا. سونی واکمین کو وہاں پہ رکھوا دیا کہ وہاں سے جیسے کوئی شیونگ کی فوم اٹھا کے لے لیتا ہے، یا ریزر لے لیتا ہے، یا چوئنگ گم لے لیتا ہے، اس طرح یہ بھی وہ ڈال لے اپنے ساتھ.
ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، چھوٹی سی تو چیز تھی، وہ ایک ایک کاؤنٹر پہ انہوں نے رکھ دی، لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا۔ سونی کے خریداروں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کیا فضول چیز ہے، یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے بھائی، یہ تو چھوٹے لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے ہے جو یہ بڑی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور سونی والوں نے بھی زینتھ اور آر سی اے سے یہی کہا کہ ہمارا آپ سے تو کوئی کمپٹیشن نہیں ہے بھائی، آپ تو بڑے لوگوں کے لیے چیزیں بناتے ہیں، ہم تو یہ چھوٹے لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں چیزیں۔ کچھ دیر کے بعد کیا ہوا، یہ آہستہ آہستہ امپروو کرتا گیا اور اس کی کوالٹی بہتر ہوتی گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ زینتھ اور آر سی اے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی بزنس کدھر گئی، ٹھپ ہو گئی کمپنیز کا وجود ختم ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں ڈسرپٹیو انوویشن، کہ مارکیٹ میں ایک چیز لائی گئی جو پہلے ان کسٹمرز کو ٹارگٹ کر رہی تھی جو کسٹمرز سونی یا آر سی اے کے نہیں تھے، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، غریب لوگ تو بہت زیادہ تھے، ورکنگ کلاس بہت زیادہ تھی، وہ لوگ بہت تھوڑے تھے جو آر سی اے اور زینتھ کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ وہاں سے شروع کیا، کوالٹی بہتر بناتے گئے یہاں تک کہ آر سی اے اور زینتھ ختم ہو گئے۔ یہ ہوتی ہے ڈسرپٹیو انوویشن جو ہم ایجوکیشن میں کرنا چاہتے ہیں، ڈسرپٹنگ کلاس۔ اگلا ماڈیول دیکھیں، اس میں بھی ایک مزیدار کہانی ہے آپ کے لیے۔